کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب، اسے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بڑی پیاری شخصیت کا ذکر کریں گے۔ وہ شخصیت کہ جن کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت یاد آتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور یاد آتا ہے۔ ہمیں جب ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق نظر آتا ہے۔ ہم جب جس شخصیت کا آج ہم ذکر کریں گے، جب ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو عشق کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، وہ جھلک ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی مدینہ پاک میں بسر کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ کہیں مدینہ شریف سے باہر نہیں جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر اجل آ جائے، باہر مدینہ پاک سے باہر موت آ جائے، بلکہ یہیں پر وقت گزارتے ہیں۔ فرض حج زندگی میں ایک ادا کرنے کے بعد پھر ساری زندگی مدینہ پاک میں بسر کرتے ہیں۔ یہی جھلک ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ اپنی زندگی کے تقریباً 75 سال مدینہ پاک میں گزار لیتے ہیں، اپنی زندگی کے حسین ادوار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں بسر کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کون سی شخصیت ہیں کہ جن کا نام لیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا ذکر ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے پیر و مرشد، جی ہاں، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ آج انہی کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، مبلغین سے اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پیارے پیارے مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، عادل عطاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سبھی عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف۔ آئیے عادل بھائی مرحبا، احمد بھائی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عادل بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ کیا بات، کیا بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تشریف کیجیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمة لا شیة فیہا قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، یعنی سخت. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں. کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں. تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن. تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا. یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روح گرداں ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو یعنی ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں. اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں. صدق اللہ العظیم.
اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنیں گے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شاہدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، شاہدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شاہدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، شاہدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، اور منتشر خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، منتشر خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، دور ہو جائے غم یا شہ محترم، دور ہو جائے غم یا شہ محترم، شاہدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، شاہدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، اور کس کو جا کر تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم،
ہے ہم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں حاضری ہو ہماری بھی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم آمین آمین آمین. شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف کی کیا بات ہے. کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کا انتخاب فرمایا اور پھر اپنی ساری زندگی یعنی زندگی کے ظاہری زندگی کے 10 سال اور آگے قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کو شرف بخشا ہے. وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی تشریف فرما ہے. آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں آرام فرما ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول کا ایک ہجوم اس طرف جاتا ہے، دل کھچتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی طرف جایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خصوصیت کے ساتھ مدینہ پاک کے لیے دعائیں مانگی ہیں. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی برکت کے لیے دعا مانگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں یہاں تک کہ اس کی گرد میں شفا رکھی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے غلاموں کو یہاں تک فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں ہی انتقال کرے، کہ جو مدینہ پاک میں انتقال کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیح ہی یہی تھی کہ حضور کے قدموں میں رہا جائے، حضور کے قدموں میں رہا جائے. اور بس یہیں پر کوئی ایسے اسباب ہو جائیں، ایسا سلسلہ ہو جائے کہ جب موت آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں موت آئے. اور پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ ہوتا ہے. پھر اللہ کے فضل سے بقیع شریف میں وہ ان کی تدفین کی جاتی ہے. انہی شخصیات میں حضرت
مولانا ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں قطب مدینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہ پیاری شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر مدینہ میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ زندگی کا ایک طویل عرصہ وہاں پر حضور کی خدمت میں رہتے ہیں، اور پھر جب آخری ایام ہیں، آخری وقت آتا ہے تو حضور کے قدموں میں ہی ہوتے ہیں، اور وہیں پر پھر آپ کا مدینہ پاک میں انتقال ہوتا ہے۔ بقیع شریف میں سبحان اللہ آپ کی تدفین کی جاتی ہے۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق کی بات چلی ہے، تو میں چاہوں گا کہ مزید عشق رسول جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سچے عاشق رسول، اور نہ صرف عاشق رسول بلکہ جو ہے وہ عشق رسول میں فنا تھے، فنا فی الرسول تھے، اور اسی عشق میں آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے تقریباً 75 سال جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ گزارے۔ سبحان اللہ۔ دو علماء کے جو ہے وہ آپ کے بارے میں تاثرات میں صرف عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ ایک سچے عاشق رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دربار میں قبول کیا ہے۔ واہ۔ اور کسی نے پوچھا تھا ان کے بارے میں تو فرمایا کہ تم بھی ان کی زیارت کرو، ان کی زیارت سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح تاج العلماء مولانا مفتی محمد عمر نعیمی صاحب سے کسی نے پوچھا سیدی قطب مدینہ کے بارے میں تو فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو اتنا متبع سنت نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی سنت کی پیروی کرنے والا نہیں دیکھا جتنے حضرت ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سنت کو صرف شریعت سمجھ کر اتباع نہیں کرتے بلکہ محبوب کی ادا جان کر پیروی کرتے ہیں جو اطاعت کا اعلیٰ مرتبہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات تو ہے۔ یہ علماء کا آپ کے بارے میں جو ہے وہ تاثرات تھے کہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ آپ کس قدر جو ہے وہ عاشق رسول ہیں، اور عشق رسول میں کس طرح حضور کی ایک ایک سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کرتے، سبحان اللہ، اور حضور کی ایک ایک چیز کو لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے، جس کا اندازہ آپ کے گھر پر روزانہ ہونے والی محفل میلاد سے پتہ چلتا تھا۔ روز آنا آپ کے یہاں جو ہے وہ بعد عشاء محفل میلاد ہوتی، اور آپ جو ہے وہ لوگوں سے نعت شریف سنتے تھے، نہ صرف سنتے تھے بلکہ اس کے اندر آپ اس سے لطف اندوز جو ہے وہ ہوا کرتے تھے کہ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ آپ کا عالم تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بار بار نعت کی صورت میں ذکر سنتے تھے، اور مختلف لوگوں سے سنتے تھے، کبھی آنے والے عربی ہوتے تھے، کبھی اجمی ہوتے تھے، ہر ایک سے جو ہے وہ حضور کا ذکر جو ہے وہ مختلف زبانوں میں جو ہے وہ آپ سنا کرتے تھے اور لطف اندوز جو ہے وہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا مقام ہے۔ ایک واقعہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے لیکن اس کے اندر بھی عشق رسول کی بات ہے۔ چنانچہ جب سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف گئے، یعنی مدینہ منورہ حاضری سے پہلے جب بغداد شریف میں تھے، وہاں آپ کچھ عرصے جو ہے وہ جذب کی کیفیت میں رہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کی وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہوئی تو آپ نے مدینہ منورہ کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ جب آپ نے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد کے اندر ایک نیم مجذوب بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ صحیح۔ تو فرمانے لگے کہ جو ہے وہ لوگ نصیحت مانگتے عمل کرتے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں عمل کروں، آپ نصیحت فرمائیں۔ تو فرمایا کہ 3 نصیحتیں جو ہے وہ کرتا ہوں۔ فرمایا پہلی یہ کہ پہلی صف میں مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھنا، اللہ اکبر۔ فرمایا دوسری یہ کہ مسجد نبوی میں کسی کو خیرات نہ دینا، اور تیسری یہ کہ اہل مدینہ سے جو ہے وہ میل جول نہ رکھنا۔ اچھا ہے۔ اب یہ تو نصیحت مانگی تھی، تو پھر فرمایا کہ میں نے سوچا کہ نماز تو پہلی صف میں افضل ہے، جی، تو پھر پوچھا کہ جو ہے وہ کچھ وضاحت فرمائیں گے ان نصیحتوں کی۔ فرمایا پہلے نصیحت بھی مانگتے ہو اور پھر وضاحت بھی مانگتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر پھر جو ہے وہ ان بزرگ نے وضاحت دیتے ہوئے فرمایا کہ فی زمانہ جو ہے وہ پہلی صف کے اندر جاہلوں کا جو ہے وہ عام طور پر قبضہ ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ ہجوم ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ کہ دوسری صف میں جو ہے وہ نماز ادا کرو، جاہلوں کے اندر جو ہے وہ گھسنے کی کوشش مت کرو۔
پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر کسی کو خیرات نہ دو، کیونکہ مسجد کے اندر مانگنے والے کو ویسے ہی خیرات دینا جو ہے وہ منع ہے. منع. اور پھر فرمایا کہ اس دربار گوہر بار میں ہم سب فقیر ہیں، تو واہ وہاں واہ. اپنا غنا کسی کو کیا اللہ دکھانا. اکبر اللہ اکبر. تیسرا فرمایا کہ اہل مدینہ سے میل جول نہ رکھنا. فرمایا کہ حضور نے اہل مدینہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے. جب تم ان سے میل جول رکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ ایسی باتیں تم پر ظاہر ہوں جس کی وجہ سے تمہارے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ تعظیم و تکریم باقی نہ رہے. اللہ اکبر اللہ تو اکبر. فرمایا کہ اس لیے ان کی تعظیم و تکریم کرنا زیادہ میل جول کر کے اپنے دل کو ان سے جو ہے وہ خراب نہ کر بیٹھے. واہ 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 واہ. تو فرماتے سید قطب مدینہ کہ میں نے ان تینوں نصیحتوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ عمل کیا. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں یہاں بھی عشق رسول جو ہے وہ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو. بالکل. یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریاض الجنہ کے اندر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں جی. نماز کے لیے، ایک نفل 2 رکعت آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اب وہ ایک عشق ہے لوگوں کا، ایک جو ہے وہ ذوق ہے وہ فضیلت پانی، لیکن اس کے لیے دربار گوہر بار کے اندر لوگ مسجد نبوی شریف کے اندر بھاگتے دوڑتے ہوئے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہلی صف میں اسی لیے منع کر دیا کہ جب پہلی صف میں جانا تمہارا گناہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، یا دوسروں سے وہاں تم لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کرو گے یا بحث بازی ہوگی. جی. تم تو چلو پڑھے لکھے ہو، جانتے ہو، لیکن وہ دوسرے جاہل ہیں، وہ اس بات کا احترام نہیں کریں گے. جی. تو لہٰذا اس وقت جو ہے وہ اس فضیلت والی چیز سے پیچھے ہٹانے میں جو ہے وہ عافیت ہے. اللہ اکبر. تو یہی آج ہمارے لیے ہے کہ ہم عشق رسول کا تقاضا دعویٰ تو کرتے ہیں، بالکل. لیکن کیا اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرتے ہیں؟ وہ جو 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہم ریاض الجنہ میں جو ہے وہ جاتے ہیں، آپ یہ سوچیں کیا اس کے لیے ہم جو ہے وہ جو عشق رسول کا تقاضا ہے وہ حضور کی تعلیمات پر عمل ہے کہ مسجد نبوی میں دوڑیں، کسی بھی مسجد میں دوڑنا منع ہے. جی. اور وہ اس مسجد کے اندر وسلم کا دربار اور جہاں حضور کے برابر میں، ہائے ہائے. تو وہاں عشق یہ کہتا ہے کہ اور جو ہے وہ اطاعت کرے بندہ حضور کی، تو وہاں پر ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح لوگ کہ بھئی دینا ہی ہے نا، صدقہ و خیرات ہی کرنا ہے. جی. لیکن جب شریعت کا حکم آ گیا کہ اب مسجد میں مانگنے والے کو نہیں دینا، جی. تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ میرا یہ عمل تو دیکھے نیکی کا ہے نا. جی. نہیں، اسی نیک عمل سے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع جب فرما دیا تو لہٰذا اب اس عمل سے جو ہے وہ رکا جائے گا. کیا بات ہے. تو اسی طریقے سے کہ دیکھیں اہل مدینہ کے ساتھ کوئی انسان جب میل جول کرتا ہے، بہت زیادہ کسی سے ملتا جلتا ہے، کسی جگہ آتا ہی آتا ہے، تو بہت ساری باتیں سامنے والے کی جو ہے وہ مائنس پلس بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پھر ہر کوئی ویسا نہیں ہوتا، بعض افراد ہوتے ہیں، لیکن بس اوقات ہوتا ہے بعض کی وجہ سے انسان کے ذہن میں اوور آل ایک کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ایسے ہیں. تو اس چیز سے بھی بچانے کے لیے انہوں نے جیسے بزرگ نے نصیحت فرمائی اور سیدی قطب مدینہ نے عمل کیا، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ایسی چیز جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس معاملے کے اندر اصل حقیقت سے دور کر دے گی، تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ عشق کے دامن کو جو ہے وہ تھامے رکھیں. اور یہ ہوتا ہے کئی دفعہ مدینہ شریف لوگ جاتے ہیں، بس اوقات وہاں کے جو مقامی حضرات ہیں ان کی کسی رویے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں. جی. تو اس وقت بھی چاہیے کہ اہل مدینہ کا بہرحال تعظیم و تکریم جو ہے وہ ان کی ہمیشہ قائم رکھیں اور ان سے اپنا دل جو ہے وہ کبھی بھی میلا نہ کیا جائے. واہ واہ. یہاں پر تو وہ کلام جنا آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل اور بارگاہ ناز میں آہستہ بارگاہ ناز میں آہستہ بول ہونا سب کچھ رائے گا
آہستہ چل وہ نہ سب کچھ رائے گا، آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل زائرے کوئے جنا، آہستہ چل اور جیسے جی چاہے جگہ میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جگہ میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں، آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں، آہستہ چل کیونکہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل زائرے کوئے جنا، آہستہ چل اور جانیوں کے سامنے جلدی نہ کر، جانیوں کے سامنے جلدی نہ کر، وہ ہے نازش مہربان، آہستہ چل وہ ہے نازش مہربان، آہستہ چل دیکھ ہے کہاں، آہستہ چل زائرے کوئے جنا، آہستہ چل۔ ایک اعلیٰ حضرت کا بھی شعر سنا دینا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والوں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کچھ تعارف احمد رضا بھائی سیدی قطب مدینہ کا آپ فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی قطب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت واہ شیخ العربی والعجم حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر شریف کے دن سن 1294 ہجری بمطابق 1877 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو جائے پیدائش ہے، یعنی کہ سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، سیالکوٹ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے، یہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم کو مزید آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت یو پی ہند کا ایک علاقہ ہے، آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے 4 سال رہ کر وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ صحیح۔ 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی آپ نے، اور
اس کے بعد جب فراغت ہوئی تو جیسے کہ ہر علوم و فنون کی تکمیل کرنے والے عالم دین کی ایک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو دستار فضیلت ہے، اس کی جو دستار بندی ہے، وہ کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک ولی، کوئی بہت بڑے عالم، ان کے ہاتھ سے اس کی دستار بندی ہو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوش نصیبی دیکھیے کہ آپ کی دستار بندی امام اہل سنت اعلیٰ واہ واہ۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے ہوئی، سبحان اللہ۔ دستار بندی ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 1312 ہجری میں آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 18 سال کی عمر میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سند خلافت بھی عطا کی، آپ کو اپنا خلیفہ بھی مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مزید عرب و عجم کے مشائخ، آپ کو ان سے خلافت بھی حاصل ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مزید کئی علماء کرام سے، مشائخ عظام سے علم دین آپ نے حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایسے آفتاب کی طرح تھی کہ جس کی روشنی سے، جس کی نوری شعاؤں سے عرب و عجم روشن ہوئے، اور ایک عاشق کی جو زندگی کا حاصل ہوتا ہے کہ ایک ساعت، ایک گھڑی بھی مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پاک میں ایک سانس بھی میسر آ جائے تو یہ ایک زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ عادل بھائی شعر سنائیں۔ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کو زندگی کے 75 سال، 75 بہاریں، آپ کو ایک سانس، ایک ساتھ، ایک سال نہیں، 75 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت زندگی کا طویل ایک لمحہ ہوتا ہے۔ آپ کو 75 سال مدینہ طیبہ میں آپ کو وہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ آپ نے وہاں پر اپنی زندگی کے 75 سال گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مزید گوشوں پر آپ جب نظر کرتے ہیں تو آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا عمل و اخلاص، آپ کی عبادت و ریاضت، ان سب کے اندر آپ تام اور ایک اکمل کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ کامل اور اکمل آپ کی ان تمام عبادات میں، ان تمام خصوصیات میں آپ نظر آتے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو محفل ہوتی تھی، یوں کہہ لیجئے کہ ذکر مصطفیٰ سے ہمیشہ سرشار اور مشکبار رہتی تھی۔ جب بھی آپ کی محفل میں کوئی زائر آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ کیا تم نعت پڑھنا جانتے ہو؟ زائرین سے پوچھتے کہ نعت پڑھنا جانتے ہو؟ اگر کوئی نعت پڑھنے والا ہوتا تو آپ اس سے نعت کی فرمائش کرتے، آپ نعت شریف اس سے سنتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے نعت سن کر آپ محظوظ ہوا کرتے تھے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوا کرتی تھیں۔ اور آپ کے جو دینی خدمات ہیں، آپ کے کارنامے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت عظیم کارنامے آپ سے سر انجام ہوئے، لیکن ایک بہت عظیم کارنامہ جو آپ سے سر انجام ہوا، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، وہ یہ کہ آپ کے ہاتھ پر ایک ایسے مرد قلندر نے بیعت کی، اور آپ کی تربیت میں، آپ کی زیر سایہ، آپ سے فیض یافتہ ایک ایسے مرد قلندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جس کے فیضان سے، جس کے فیوز و برکات سے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ عنایت سے، آپ کی تربیت اور آپ کی روحانیت سے، اس مرد قلندر نے دنیا میں سنتوں کا احیاء کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مرد قلندر مرید نے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مرید نے
جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کیا، دین اسلام کی تبلیغ کی، اور وہ شخصیت ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ کی عظیم شخصیت کہ جو اپنے پیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کے سکھائے ہوئے اور ان کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ایسا ایک دینی کام کا پورا نیٹ ورک پھیلایا کہ جو قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار میں بھی آپ کے لیے دل کی ٹھنڈک کا باعث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کی منقبت کا ایک شعر۔ میرے پیر دی شان نرالیاں نے، میرے پیر دی شان نرالیاں نے، سادہ امامت زلفاں کالیاں نے، میرے پیر دی شان نرالیاں نے، سادہ امامت زلفاں کالیاں نے، او میرے پیر دی حسن سے خیر ہوئے، میرے پیر دے حسن سے خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ آمین۔ یہ چاہوں گا جنید بھائی، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عادات ہیں، جو آپ کا اخلاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں رہتے ہیں، یقیناً اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے اور پھر اس اخلاق سے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اللہ پاک اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اللہ پاک ان کے روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو مستفیض فرمائیں، اور ان کا صدقہ، ان کے اعلیٰ اخلاق کا صدقہ، ان کے اعلیٰ کردار کا صدقہ، ان کی عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک بنائے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے، اور ہم بھی متقی بن جائیں، پرہیزگاروں میں اللہ کرے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، یہ بڑے اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بڑے ہی عبادت گزار، رات رات شب بیداری کرنے والے اور تہجد گزار آپ بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی آپ اہتمام فرماتے، تہجد ادا فرماتے، نماز اشراق، چاشت اور اوابین ادا کرنے کا آپ کا معمول تھا۔ اور امام حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب، حالانکہ آپ کو کمزوری تھی جسمانی طور پر بظاہر اور ایک بڑھاپا بھی تھا، لیکن آپ ایام بید یعنی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اب دیکھیں، اب اس میں ہمارے لیے بھی سبق کی، ہمیں بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کی سیرت اگر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اب یہ بھی ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ہم بھی نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہم اہتمام کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، ذکر و اذکار، تسبیحات، یہ ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ بلکہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سنت رسول کی اتباع میں اپنے گھر میں جو ہے نا کچھ بکریاں پال رکھی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آپ ان کے دودھ سے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے، اسی دودھ سے ان کے مہمان نوازی فرماتے تھے۔ اور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، سبحان اللہ، اور عربوں جیسی آپ مہمان نوازی فرماتے تھے۔ اور آپ کے یہاں جب مہمان آتے تو آپ کے پاس 3 تھرماس ہوا کرتے تھے۔ کتنے؟ 3 تھرماس ہوتے تھے، اور وہ ہر وقت چائے سے بھرے رہتے تھے۔ کیا بات ہے! جو بھی مہمان آتا تو آپ اسے چائے پیش فرماتے تھے، چائے پلاتے تھے۔ اور اگر کوئی کسی تھرماس میں چائے ختم ہو جاتی نا تو اوپر ہی آپ کا آستانہ مبارک تھا،
تو آپ گھر بھیجتے، وہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ تھرماس دوبارہ چائے سے بھرا بھرا وہ حاضر ہو جاتا. یعنی ہر وقت پھر آپ تیار ہے مہمان یہ نوازی کے لیے. سلسلہ ماشاءاللہ چلتا رہتا. ایسی مہمان نوازی آپ فرماتے. بلکہ آپ کا در مبارک، آپ کا جو آستانہ ہے نا، یہ ہر وقت مہمانوں کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا. ایسی آپ مہمان نوازی فرماتے تھے. کوئی آپ کے آستانے پر آتا تو کھائے پیے بغیر نہیں جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور یہ مہمان نوازی یہ تو اتنا مبارک وصف ہے، اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی بڑے مہمان نواز تھے. بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے اعلیٰ کردار، یہ آپ کے اعلیٰ اوصاف تھے جو خصوصیت رکھا کرتے. اب جب میں یہ سیرت پڑھ رہا تھا نا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ آپ بڑے عبادت گزار تھے، شب بیداری فرماتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، ایام بید کے ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے، مہمان نوازی کی عادت تھی. تو یہ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا الحمدللہ میرے ذہن میں قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت وہ ذہن میں آ رہی سبحان اللہ. کہ یہی اوصاف ہیں آپ کے اندر بھی موجود ہیں. الحمدللہ. آپ بھی عبادت، تقوی، پرہیزگاری، علم دین کے لیے، یعنی اتنی جسمانی بظاہر کمزوری کے باوجود، تکلیف کے باوجود رات بھر علم دین کی محفلیں، مدنی مذاکروں کا سلسلہ. اللہ پاک امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد کو اللہ پاک صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا صدقہ اللہ کرے ہمارے بھی اخلاق، عادتیں سب اچھی ہو جائیں ماشاءاللہ. آمین. اللہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو بھی سنوارے، اور جیسے ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو، مبارک زندگیوں کو بہترین گزارا ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں ویسے ہی اچھے انداز میں شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کالز ہیں کچھ مفتی صاحب کے لیے، کال چلاتے ہیں. یقیناً ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی گزرے ہیں، اور وہ ہمارے امیر اہل سنت کے پیر و مرشد تھے. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کامل پیر کے لیے کیا کیا شرائط ہونا ضروری ہے، جواب عنایت فرما دیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنا کیسا ہے، جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. جی مفتی صاحب. گرم پانی سے وضو کرنا جو ہے وہ جائز ہے. آج کل فی زمانہ جو ہے وہ گرمیوں کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے وہ اوپر ٹینک میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گرم ہوتا ہے. جی. تو اس پانی کے استعمال میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو بعض علماء نے مکروہ جو ہے وہ لکھا ہے، وہ پانی ہے جو کہ تانبے کے برتن کے اندر وہ ایک مخصوص جو ہے وہ ہے، تو اس سے منع کیا گیا، مگر وہ بھی ناجائز نہیں ہے. وضو اس سے بھی جو ہے وہ ہو جائے گا، صورت ہو جائے گا. جی. اور ابھی فی زمانہ جو پلاسٹک کی ٹنکیوں میں ہوتا ہے، یا ویسے جو ہے وہ ٹینک میں ہے، یا لوہے کی ٹنکی میں ہے اور اس میں جو ہے وہ پانی ہے، تو وہ شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے. ہاں طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ بچا جائے، لیکن بہرحال جب وضو کا ٹائم ہے تو اب اس کے لیے اہتمام پہلے سے آپ کو کرنا چاہیے. بس اوقات واقعی بہت زیادہ ہی گرم ہوتا ہے کہ آپ سے وضو ہو ہی نہیں پاتا، تو اب اس وقت جلدی جلدی کے اندر بس یوں کیا کہ جس سے کچھ آ جائے، وضو پہ پانی آپ کے رہا اور کچھ پہ جو ہے وہ نہیں آیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایسی جگہ کے اوپر اہتمام وضو کا پہلے سے کرنا. بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی یہی ہوگا. ہاں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے کہ آپ سے وضو ہو ہی نہیں پا رہا، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ آپ کو. بات یہ ہے کہ اصل میں ہمیں نماز کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے. جی. تو جب آپ تیاری پہلے سے رکھیں گے تو اب اس کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی وضو کرنا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے پانی نکال کے بالٹی میں جو ہے وہ رکھ لیا. جی. اب وہ ٹمپریچر اس کا جو ہے وہ نارمل جو ہے ہو جائے گا، یا لوٹے میں بھر کے رکھ لیا یا اور کسی چیز میں جو ہے وہ بھر کے رکھ لیا، تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ وضو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹھنڈے حوالے سے، ایک تو سردی کا موسم ہو اور ویسے بھی علاقہ برف باری والا علاقہ ہو، تو اس میں تو آپ نے کہا کہ تو مزید ٹھنڈا ہو جائے گا. وہاں پہ گیزر کے کرنا پڑے گا نا آپ کو. یقیناً گیزر کا واقعہ درست فرما رہے ہیں. مساوقات سفر میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، دینی ماحول کی برکت سے کئی ایک عاشقان رسول کا مصحف پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا اتنا ٹھنڈا پانی تھا، لیکن چونکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی تھی اور یقیناً نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس پھر ہم نے وضو کیا، کرنا پڑا ہمیں وضو. اب ایک اسلامی نے تو یہ بتایا، کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ تو میں جیسے گیا میں نے وضو کیا، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، وضو میں نے کر لیا، تو سب مجھے کہا بھائی کیا ماشاءاللہ تم جوان آدمی، اور سے تعریف کی انہوں نے. کہہ رہے ہیں کہ پھر
جب دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پڑی نا، پھر پانی نے بتایا کہ اب ذرا سنبھل کر آئیں. کہتے ہیں بہت ٹھنڈا پانی تھا، ہم تھے بھی نہر سے بہتے ہوئے پانی سے، کہہ رہے ہیں ہم نے وضو کیا تھا، لیکن کہہ رہے ہیں اس وقت پھر ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا پانی. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. لیکن بہر صورت آپ کہیں بھی ہوں، اہتمام نماز کا تو لازمی کر کے ہی رکھنا چاہیے. جب آپ اہتمام کریں گے اور پھر اسی اعتبار سے اپنا سفر کا سلسلہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہوں گی. اگلی کال لیتے ہیں. آج مفتی صاحب کی آمد ہوئی ہے تو ان سے یہ پوچھنا تھا کہ میں اس وقت ملیشیا میں ہوں، خود کمپنی میں کام کرتا ہوں، لیکن میری کمپنی کو آدمی چاہیے، یعنی کہ کام کرنے والے لوگ چاہیے. تو میں یہاں پہ سپلائی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی نیت ہے دینے کی. تو اب سپلائی دینے کے لیے مجھے گاڑی کا بھی ارینجمنٹ کرنا ہوگا. تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں گاڑی لے سکوں. تو میرا ایک دوست ہے، میں نے ان سے 10,000 رنگٹ کی ڈیمانڈ کی ہے. کیا مجھے 10,000 رنگٹ دو؟ تو میں نے کاروبار کرنا ہے تو ہر مہینے میں آپ کو 500 یا 600 رنگٹ دیا کروں گا اور آپ کا 10,000 رنگٹ بھی سیف رہے گا. تو اس طرح کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیں. جی، اس طرح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے اصل میں. کیونکہ جب بھی آپ رقم کسی سے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی رقم محفوظ رہے گی، اس کا مطلب وہ رقم قرض ہے. صحیح. اور قرض کے اوپر جو بھی آپ نفع دیں گے تو وہ سود ہوگا، جو کہ حرام ہے. حدیث پاک میں فرمایا کل قرض جر منفیاتن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا یہ جو رقم لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، تو قرض پر نفع دینا ان کا سود ہوگا، تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد فراز ہے، میں صوبہ سندھ ضلع سانگڑ سے ہوں. شاہ صاحب، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں اپنی تصویر اکثر فیس بک پہ بھیجتا ہوں، تو میرے دوست میری تصویر لے کے پھر ویڈیو بنا کے اس کے اوپر گانے لگا کے ٹک ٹاک پہ بھیجتے ہیں. اس کا کیا، اس کو تو گناہ ملے گا، وہ تو گانا لگاتے ہیں، اس کا کیا میرے کو ہی گناہ ملے گا؟ میں تو تصویر فیس بک پہ بھیجی تھی. اس سوال کا جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اکثر مصحف یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات، چلے جس طرح یہ کالر نے بھی کہا ہے، بسا اوقات کسی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دینی شخصیت بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسا کلام پیچھے لگا دیا جاتا ہے جس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس شخص کی اجازت ہوگی یا اس کی یہ ان کے اس عمل کے اوپر خوش ہو رہا ہے یا ان کو جو ہے وہ منع کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود یہ منع نہیں کر رہا، تو ایسی صورت کے اندر گویا یہ بھی جو ہے وہ اس گناہ کے اوپر کسی نہ کسی طرح راضی ہے، تو گناہ گار بھی ہوگا. اور اگر یہ منع کر دیتا ہے واضح طور پر کہ بھئی ایسا جو ہے وہ نہ کریں، وہ اس کو بھیجیں، تو بھی یہ سخت ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کرے. اسی طرح ناراضگی کا اظہار کرے کہ اگر وہ آپ کی یہی ویڈیو لگا کے پیچھے گالیوں کی پورا جو ہے وہ لگا دیں، تو آپ کا انداز کیا ہوگا اس کو روکنے کا؟ وہی انداز آپ ذرا اس کے میوزک لگانے کے اوپر بھی کریں، تو آپ دیکھیں اگر گالیوں والے کے اوپر آپ کا جو ریئیکشن ہوگا، وہ شخص کبھی بھی اگر آپ سے دوستی رکھتا ہوگا، ایک یہ کہ کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ کو جلانے کے لیے، تپانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، تو وہ تو دیکھیں کرتا رہے گا. لیکن جو دوست ہوگا آپ کا، تو وہ ایسا اگر کبھی نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے ویڈیو لگا کے یا آپ کا فیس لگا کر جو ہے وہ پیچھے گالیوں جو ہے وہ لگائے گا. تو لہٰذا اس لیے آپ کا ریئیکشن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سخت ناراض ہو جائیں کہ یار میں تم سے بات نہیں کروں گا. اچھا، پھر جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ بھائی وہ بار بار کام کر رہا ہے، آپ اس کو انفرینڈ جو ہے وہ کریں اپنی فیس بک لسٹ سے، تاکہ جو ہے وہ اس کو بھی احساس ہو کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. سمجھا سکتے ہیں تو اسے بھی سمجھائیں، اپنی دوستیوں پر بھی غور کریں کہ ہمارے دوست ایسے کیوں ہیں جو کہ گناہ کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں یا ہماری چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ کہ جہاں پر ان کی کسی بھی طرح رضا شامل ہوگی تو یہ گناہ گار ہوں گے، ورنہ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال ایسے دوستوں سے بہرحال پھر اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مزید کال لیتے ہیں. شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیا، اور آج کے دور میں نوجوانوں کو ان کے کون سے حکم پر عمل کر کے اپنے اندر عشق رسول کو بیدار کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سیدی قطب مدینہ کا عشق رسول جو ہے وہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ اس قدر عشق رسول میں جو ہے وہ مستغرق رہتے تھے کہ آخری عمر کے اندر آپ جو ہے وہ طبیعت کی وجہ سے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. صحیح. اس وقت جب آپ کو یہ کہا جاتا تھا نا کہ دودھ اور شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو فرماتے تھے لے آؤ. اللہ اکبر. اور پھر تھوڑا سا جو ہے وہ تناول فرما لیتے. اللہ اکبر. تو یہ عشق رسول ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر طبیعت، ہر خواہش پر محبت رسول کا غلبہ.
اور یہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، دیکھیں بیماری ہوتی ہے ہم سے بھی بس اوقات چیز بالکل وہ لگ رہی ہوتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر اور زیادہ ہوتی ہے کہ انسان میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، دماغ، ان سب چیزوں کے باوجود بات جب یہ آ جائے کہ یار میرے محبوب کو پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، اور آپ اسے جو ہے وہ لے لیں، تو یہی ہماری زندگی میں نوجوانوں کی بھی ہونا چاہیے کہ اس وقت جوانی کے اندر ہمیں بہت ساری دیگر چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جی، مگر ان سب میں جب ہمارے سامنے ہمارے محبوب کا فرمان آ جائے کہ ایسا نہیں کرنا، میوزک نہیں سننا، بدنگاہی نہیں کرنی، نمازیں پڑھنی ہیں، وہ نماز جس کے اندر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو پھر ہم عشق رسول کو اہمیت دیں، فوقیت دیں اپنے ہر عمل کے اوپر، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ۔ مصعب ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے گھر میں چراغ جلانا جائز ہے یا ناجائز؟ رحمت فرما دیں۔ چراغ دیکھیں روشنی کے لیے ہوتا ہے، فی زمانہ کئی لوگ جو ہے وہ بزرگوں کی جو ہے وہ نام کے چراغ جو جلاتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ بلا وجہ جلانا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سمجھے کہ اسراف آپ کر رہے ہیں، چونکہ چراغ خود تو جلتا نہیں ہے، تیل اس کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے تو بعض جگہ تو عملیات کا کچھ چراغ ہوتا ہے، وہ اس سے جدا چیز ہے، لیکن ویسے ہی بعض لوگ ہر جمعرات کو غوث اعظم کا چراغ جلا کے یا بڑا چراغ جلاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نظر و نیاز کر رہے ہیں یا فاتحہ اور اصالہ ثواب کے طور پہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی فاتحہ اور اصالہ ثواب نہیں ہے، وہ جو بزرگوں کی سیرت میں ملتا ہے، چونکہ دیکھیں اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ چراغ جلانا ایک نیکی تھا، کیوں نیکی تھا؟ اس دور میں لائٹنگ نہیں تھی، تو وہاں پر کئی جگہوں کے اوپر لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے یا سراؤں کے اندر چراغ رکھے جاتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس کی روشنی سے مسافروں کو فائدہ جو ہے وہ پہنچے گا، تو اس طور پہ کسی جگہ آج آپ کو چراغ جلانا ہے تو آپ جلا سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ ممکن نہیں ہے اور فائدہ بھی زیادہ نہیں ہوگا، اس کی جگہ تو آپ لائٹ پہنچا دیں یا چارجنگ لائٹ پہنچا دیں گے تو دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، تو اس کا ثواب ملے گا، وہ آپ جو ہے وہ بزرگ کی روح کو بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مصعب آج کل قبرستان میں باقاعدہ سولر پلیٹ دی جا رہی ہے اور قبر پر وہ لائٹ لگائی جا رہی ہے، اس طرح کی خبریں بھی ملی ہیں۔ اچھا، جی، یہ ایک نیا سلسلہ کیا کوئی جا رہا ہے۔ فائدہ نہیں ہے، قبر اگر منور ہوگی تو نور سے منور ہوگی، سولر سے نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے۔ اچھا آج کا ایک اور سلسلہ ہے، یا تو لائٹ لگائی جا رہی ہے، دوسرا کہ آج کل تلاوت کی کوئی صورت بنائی جا رہی ہے نا، کوئی ریکارڈنگ لگائی جاتی ہے قبرستان میں، تو کیا جو ریکارڈڈ تلاوت ہے اس سے بھی مردوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ریکارڈڈ تلاوت تو بہرحال دیکھیں قرآن کریم کی آواز، قرآن کریم کا جو تلاوت ہے وہ بہرحال جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی ہے تو فائدے مند تو ہے وہ، صحیح، تو اس کی سے مردوں کو انسیت جو ہے وہ حاصل ہوگی، تو وہ تو بہرحال اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ افضل بہرحال خود پڑھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کا وہ عمل نیکی ہے اور وہ نیکی بن کر آگے ایصال ثواب کی صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ جنید بھائی کے لیے ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جنید بھائی یہ وظیفہ بیان بتا دیں، والدہ کو نیند نہیں آتی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ دو میں عرض کرتا ہوں، دو روحانی علاج۔ ٹھیک ہے جی، ایک دونوں میں سے جو ان کو آسان لگے اس پر صحیح، عمل کر لیں۔ ایک تو یہ کہ آیت درود یہ پڑھا کریں۔ صحیح، آیت درود جی، بیان بھی کر دیں کون سی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت درود پڑھیں اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ انشاءاللہ۔ ایک یہ۔ اچھا دوسرا اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو پھر وہ سورۃ النبأ کی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا ایک مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھ لیں، اول والآخر درود پاک سورہ نبا کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ٹھیک، ایک مرتبہ یہ پڑھنی۔ اچھا یہ تو ہوئے مطلقاً جیسے کسی کو نیند نہیں آ رہی تو اس کے لیے روحانی علاج۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، یا کوئی ایسا مرض ہوتا ہے، بڑا دکھ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ نیند نہیں آ رہی صحیح، ہے نا، تو اب پھر ایسی صورت میں 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ، صحیح، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں 11 مرتبہ۔ اچھا مریض اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو مریض کے ساتھ کوئی بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے تو الحمدللہ عز و جل آرام، چین، سکون اور راحت والی نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو یہ 3 روحانی علاج ہو گئے ماشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب کے لیے ایک سوال ہے، اور اس کا روحانی علاج بھی میں جنید بھائی سے لوں گا۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ زخم ہو اور تکلیف کی وجہ سے پاؤں پر زخم ہے اور الرجی ہے، تکلیف کی وجہ سے دھویا نہ جا رہا ہو، تو اس صورت میں کیا ہم پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں؟
جی اگر واقعی جو ہے وہ کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر وضو میں یا غسل کے اندر زخم ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر پانی بہائیں گے تو تکلیف کی شدت بڑھ جائے گی یا زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یا ماہر ڈاکٹرز نے پانی لگانے سے منع کیا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ مسح جو ہے وہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ مسح ڈائریکٹ بھی اگر تکلیف دیتا ہے، پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، تو آپ پٹی کے اوپر سے بھی مسح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا روحانی علاج بھی بیان کر دیں۔ جو ہے نا بالخصوص شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان کے اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ گئی، پھر زخم ٹھیک ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اللہ پاک ایسے مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ تو جسم کے جس حصے پر زخم ہونا، تو پھر ایسی صورت میں 115 مرتبہ یا مؤمنو یہ پڑھ کر اس حصے پر دم کرنے، جسم کے جس حصے پر زخم ہونا، تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دو فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ درد میں بھی کمی آئے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو وہ زخم جلد بھر جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے، تا حصول شفا یہ وظیفہ پڑھنا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مول صاحب ایک اور سوال کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ پروگرام بہت اچھا ہے، ہماری خوشگوار زندگی کا راز ہے، بہت شکریہ، دعاؤں سے بھی نوازا آپ نے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بغیر وضو قرآن مجید کھول کر بوسہ لے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ قرآن مجید کو جو ہے وہ چھونا جائز نہیں ہے بغیر وضو، تو اب وہ چاہے ہاتھ سے چھوئیں یا آپ جسم کے کسی بھی حصے سے چھوئیں، تو قرآن کریم کو جب آپ بوسہ لیں گے تو یقیناً آپ کے جو ہے وہ ہونٹ جو ہے وہ اس سے چھوئیں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بغیر وضو جو ہے وہ نہیں چھو سکتے۔ صحیح۔ چلیں مول صاحب آخری ایک میں آپ سے سوال ہوگا، ایک میسیج یہ بھی آیا ہو کہ قبروں پر آرٹیفیشل گھاس لگایا جاتا ہے، تو وہ جو سبزہ لگانے کی ایک جو فضیلت ہے، کیا یہ آرٹیفیشل گھاس لگانے سے مل جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی۔ آرٹیفیشل گھاس تو جو ہے وہ تر تھوڑی ہوتی ہے، یعنی اصل تو یہ کہ جان والی چیز ہوتی ہے کہ جب تک وہ تر رہتی ہے ذکر اللہ کرتی ہے اور اس کے ذکر سے انسیت جو ہے وہ ملتی ہے، تو آرٹیفیشل گھاس سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ لگانا فضول بھی ہے، اور قبرستان یا قبر زینت کی جگہ نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تو وہاں پر زیب و زینت کی چیزیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے مصعب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انشاءاللہ انہی کی سیرت پر مزید ہم احمد رضا بھائی سے بھی گفتگو کریں گے، جنید بھائی سے انشاءاللہ ہم نے کچھ روحانی وظائف بھی لینے ہیں۔ جنید بھائی گزشتہ پروگرام میں ہم نے جانوروں کے حوالے سے کچھ روحانی علاج لیے تھے، اب چونکہ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد قربانی سے فارغ ہو چکی ہے اور فریجوں میں گوشت آ چکا ہے جی، اچھا اب وہ دیر تک بھی رہے گا، پتہ نہیں کب تک رہے گا کہ گوشت فریجوں میں سیو رہے، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو کئی دن تک گوشت رکھا رہے گا یا پھر لگاتار چند دن گوشت کھانے کی وجہ سے بھی نا بسا اوقات طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے میں کچھ آپ سے روحانی علاج لے لوں۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں، بعض اوقات لوگ زیادہ دیر تک گوشت رکھنے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں ہر چیز میں احتیاط ضروری ہوتی ہے نا، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی سا بھی معاملہ ہو، ہر چیز میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں نا کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے نا، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں گوشت وغیرہ ہو یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو نا، اب اگر کھا لی پی لی یا ویسے ہی اللہ نہ کرے اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہو، تو اب ایسی صورت میں کوشش کریں کہ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، بڑی کمال کی آیت مبارکہ، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیٹ کے جتنے بھی امراض ہیں نا سب میں الحمدللہ، بد ہضمی کے لیے بھی ہوگا، بد ہضمی کے لیے علیحدہ مخصوص، صحیح، تو یہ تو خاص پیٹ کے امراض کے حوالے سے 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ یہ پی لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہوا۔ اچھا اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر باندھ لیں، صحیح، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے امراض دور۔ انشاءاللہ۔ بد ہضمی کا بھی ارشاد اچھا فرمائیں۔ بد ہضمی کی اگر شکایت رہتی ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ یار اللہ نہ کرے یہ میں نے کھانا کھا لیا تو پھر میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، بد ہضمی کی شکایت رہے گی، تو دیکھیں پارہ نمبر 29 سورہ مرسلات کی یہ 2 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ये 2 आयत पढ़कर खाने पर भी दम कर लें सही। और यही 2 आयत मुबारका पढ़कर हाथों पे दम करके अपने पेट पर फेर लें। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बदहज़मी की जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। बार बार मैदा डिस्टर्ब हो जाता है बाज़ लोगों का, इसका कोई रूहानी भूख इलाज? से कम खाने की आदत बनाएं। जबरदस्त नुस्खा है, ये रूहानी इलाज। ये तो हुआ अमली इलाज। सही। अब रूहानी इलाज में जबरदस्त। रूहानी इलाज ये है कि इसके लिए चाहिए होंगे आपको 3 आदत सादी चीनी की प्लेटें। ठीक। अब देखिए मैं आपको अर्ज कर दूँ, मेरे हाथ में जो है ना ये भी चीनी की प्लेट चीनी की प्लेट है ना, चीनी की प्लेट है। अब इसमें आज चीनी मेरे की पास- प्लेटें चाहिए होंगे। अब इस प्लेट पर लिखनी है सूरतुल कहफ की आयत मुबारका, लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। सही। अगर आपके पास जर्द रंग या ज़ाफ़रान है ना, अव्वलन कोशिश होनी चाहिए कि उससे ये लिख लें। सही। सिर्फ आयत मुबारका के ये हिस्सा लिखना है, लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। ये बावुज़ू लिखेंगे? बावुज़ू लिखना है। सही। और जो देखें तावीज़ लिखने का उसूल ये है कि बावुज़ू लिखा जाए सही। और जो दायरे वाले हरूफ हैं उनके दायरे खुले हुए होने चाहिए। सही। ठीक है। और ये लिखनी है आपने नमाज फजर के बाद किसी 3 दिन लिख कर दिखा दे दायरे खुले किस तरह होंगे? इंशाल्लाह वो भी लिख कर दिखा देंगे अल्लाह ने चाहा ना। और इस चीनी वाली प्लेट पर लिखना हर बंदे के लिए शायद आसान भी नहीं होगा। आम पॉइंटर से भी लिख सकते हैं। जर्द रंग और ज़ाफ़रान से लिखना उसमें थोड़ा तकल्लुफ़ करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है और फिर उसके बाद लिखी जाती है ना। तो आम पॉइंटर से किसी भी मार्कर से आप लिख लें। लिखने के बाद अब इसमें प्लेट में पानी डालकर एक सुबह, एक दोपहर और एक रात को सोने से पहले आप ये पिएँ। अल्लाह की रहमत से आपका मैदा दुरुस्त हो जाए इंशाअल्लाह। अब देखिए रूहानी इलाज और अमली इलाज जो शुरू में अर्ज़ किया, दोनों पर ही अमल करें। सही। डॉक्टरी इलाज भी ज़रूरी है, रूहानी इलाज भी ज़रूरी है। डॉक्टरी इलाज भी जारी रखें, रूहानी इलाज भी करते रहें। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जुनैद भाई, मज़ीद ये कि बाज़ लोग ज़्यादा खाने की वजह से जी मतलाना शुरू हो जाता है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो इसका कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएं। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाएं। आमीन। देखें, चाहे ज़्यादा खाने की वजह से हो या किसी और भी जिस्मानी प्रॉब्लम हो, अगर उल्टियाँ आ रही हो, क़े आ रही हो या तबीयत में एक बेचैनी, जी मतला रहा हो, तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि सूरतुत तारिक़ ये कुरान पाक के 30वें पारे में है। ये एक मरतबा पढ़कर आप खाने की चीज़ पर, पीने की चीज़ पर दम करके आप खा लें या पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल तबीयत में एक सुकून आ जाएगा। और अगर मुस्तकिल ये उल्टियाँ लग रही हैं, वोमिटिंग हो रही है, तो ये भी इंशाअल्लाहुल करीम ठीक हो जाएगी। अल्लाह इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की ज़ात है। अच्छा एक और मैं आपसे लूँगा, ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात सुनने में आते हैं कि कोई ख़राब चीज़ खा ली या गोश्त रखा हुआ था, वो पुराना गोश्त था, ये खा लिया तो फूड पॉइजन हो जाता है। एक्सपायर चीज़ें खाने की वजह से ज़्यादा हो जाता है। एक्सपायर चीज़ें। अच्छा, ये फिर जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इसका रूहानी इलाज क्या है? देखिए, इसमें अव्वलन तो हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र एक दुआ में अर्ज़ कर देता हूँ। सही। वो दुआ ऐसी कमाल की दुआ है कि अगर खाने के अंदर जहर भी होगा ना तो तब भी वो असर नहीं करेगा। एतिक़ाद मजबूत होना चाहिए, क्या बात, यकीन कामिल होना चाहिए, और वो है खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इतनी कामिल ये दुआ है। आप चाहे घर में खाना खा रहे हों या बाहर, होता है ना बाद औक़ात दोस्तों के साथ गैदरिंग में बैठकर होटलों पे खाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ खा पी रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छा और मायारी खाना खाएं, और खाने से पहले चाहे अपने घर में हो या कहीं पर भी हो, किसी दावत में हो, किसी तकरीब में हो, तो खाने से पहले की ये दुआ पढ़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हिफाजत रहेगी। बल्कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सुबह शाम 3-3 मरतबा ये दुआ पढ़े ना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, उसे उस दिन कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सके। अब सुबह शाम ये दुआ पढ़ने का मामूल बनाएं हम। ज़बरदस्त। कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सके। ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद भी कुछ रूहानी इलाज हम लेंगे। आदिल भाई भी हमारे साथ हैं, कुछ कॉल्स हैं आपकी, आइए कॉल लेते हैं। इंशाअल्लाह आज प्रोग्राम है कुतुब मदीना का, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना शरीफ से अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, सलामतियाँ अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं।
میرا نام حسن ہے، میں کاموں کی ضلع گوجرانوالا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے شاہ صاحب سے ایک گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر اس کام۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ نعت خواں عادل بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ عادل بھائی سے عرض ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی کا یہ پیارا کلام سنا دیں۔ بخدا خدا سے ہے وہ جدا جو حبیب حق پہ فدا نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے جی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ فرشتدار بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ فرمائش نعت کی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ سنوا دیجئے، یہ میری والدہ کو بھی بہت پسند ہے۔ اوکے، جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد امجد رضا ہے، نعت خاں کا پسندیدہ کلام سنا دیں جی۔ اچھا جی، آج کا موضوع بہت پیارا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ہے زین اتاری صفدر آباد سے۔ نعت خاں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے۔ اچھا، تو کجا من کجا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اچھا، عادل بھائی کی آمد، مرحبا عادل بھائی، کلام سنا دیں مدینے مجھ کو بلا لو بہت اداس ہوں میں۔ یہ سرگودا سے زہیب بھائی نے میسیج کیا ہے۔ اچھا، جنید بھائی کے لیے میسیج ہو گیا۔ آج برائے مدینہ یہ کلام لازمی عادل بھائی سے سنوا دیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ آج جنید بھائی سے کلام سنوا دیں، دھر پہ بلاؤ مکی مدنی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جنید بھائی سے کلام سنوا دیں سب مل کر، جنید بھائی نے کلام پڑھنا ہے۔ نثر میں پڑھنا ہے نظم میں پڑھنا ہے؟ آپ کو اختیار ہے، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نثر میں پڑھنا ہے یا نظم میں پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، اشعار بتاتے رہے، میں انشاءاللہ نثر میں پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک شعر تو سنائی دیں، ایک تو سنائی دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشکل میں ڈال دیا لگتا ہے ہم نے آپ کو جی۔ دل جوئی کی میں نیت کر لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی۔ کیا بات ہے آپ کی جی۔ عادل بھائی سے چند کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے۔ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جو کوثر کبھی دریا دیکھو، آؤ جو
کوثر کا بھی دریا دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لسایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لسایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ایسا ایسا سماعت ان کی بلا میں خدا ہمیں ایسا سماعت ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو
جا من کو جا الہام جامع ہے تیرا الہام جامع ہے تیرا امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و فارسہ ضیاء الدین زاہد و فارسہ ضیاء الدین اور یہ شرف کم نہیں ہے میرے لیے یہ شرف کم نہیں ہے میرے لیے ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین زاہد و فارسہ ضیاء الدین اور بے عمل ہی سہی مگر عطا بے عمل ہی سہی مگر عطار بے عمل ہی سہی مگر بدکار کس کا ہے آپ کا ضیاء الدین کس کا ہے آپ کا ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و فارسہ ضیاء الدین کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اللہ پاک اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. میں چاہوں گا احمد رضا بھائی، سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علم دین حاصل کرنے کا ایک شوق تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں کہہ لیجئے کہ علم دین کے شیدائی تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے ایسے شوقین تھے اور اس قدر آپ کو جذبہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے ابتدائی طور پر تو آپ نے اپنے گھر میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ سیالکوٹ میں، پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور میں، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی ہند میں آپ نے تعلیم حاصل کی، علم دین حاصل کیا. اور پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لے گئے تو بغداد میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر آپ وہاں پر بغداد میں جب آپ وہاں پر رہائش پذیر ہوئے، تقریباً 9 سال کا عرصہ آپ وہاں پر رہے. تو وہاں پر بھی مختلف علماء کرام، مشائخ عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے آپ مستفیض ہوتے رہے، وہاں پر بھی آپ علم دین حاصل کرتے رہے.
پھر اس کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف سے تقریباً 1327 میں جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے، عرب شریف تشریف لائے، تو آپ وہاں پر بھی ایک تو آپ کا مقصد اور آپ کی جو خواہش تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں رہنا، اور اس وقت ترکوں کی خدمت تھی، تو وہاں پر مختلف علماء کرام مشائخ عظام بھی وہاں پر جلوہ افروز تھے، وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ آپ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازار پر انوار پر ان فیوز و برکات کو بھی حاصل کرتے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف علماء کرام مشائخ عظام سے بھی علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی طرز عمل اور یہی طریقہ علم دین کے شوق، علم دین کے جذبے کا، علم دین کی ایک یوں سمجھیے کہ تڑپ اور اس کی ایک چاشنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے۔ آپ خود مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں اور ہمارے شیخ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات آپ کو ایسا نصیب ہوئے کہ امیر اہل سنت چونکہ ایک کسی باقاعدہ دینی ادارے میں رہ کر درس نظامی کرنا اور وہاں پر رہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تو کمال پتہ ہے کیا ہے احمد بھائی؟ امیر علیہ سنت وہ شخصیت ہیں کہ جن کے فیضان سے ہزاروں عاشقان رسول عالم دین بن گئے۔ اس وقت بھی الحمدللہ جامعات المدینہ کی طرف اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، کئی ہزار اسلامی بھائی عالم دین بن کر الحمدللہ، یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے۔ اچھا، اس تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب عاشقان رسول وہ ہیں کہ جو اس وقت درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں، اسلامی بہنیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر جو امیر علیہ سنت کا یہ یقیناً سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، امیر علیہ سنت میں جھلک ہم دیکھتے ہیں نا، چونکہ شیخ کامل کے مرید کامل ہے، مرید بھی کامل، شیخ بھی کامل، سبحان اللہ۔ تو امیر علیہ سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ایک اعلان بھی فرمایا جاتا ہے رسالہ پڑھنے کے حوالے سے، پھر اس کی کارکردگی بھی لی جاتی ہے۔ تو یوں اللہ کا شکر ہے کہ امیر علیہ سنت کا مطالعہ کرنے کا جو جذبہ ہے، جو ایک شوق ہے، سبحان اللہ، کمال ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنید بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جنید بھائی کے ہونے کا ایک فائدہ اس اعتبار سے بھی ہم لے لیتے ہیں کہ آج کل گرمی جنید بھائی بڑی شدید ہے، تو میں چاہوں گا گرمی کے حوالے سے کچھ آپ سے وظائف جلدی لے لیں، چونکہ گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم بہت مختصر ہے، تو میں جلدی آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں گا۔ گرمی سے بچنے کا کوئی وظیفہ؟ دیکھیں، گرمی تو ایک نیچرل ہے نا، یہ تو لگتی ہے گرمی، محسوس ہوگی، لیکن گرمی میں کیا ایسا عمل کریں، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ ہمیں برکتیں بھی ملیں اور آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ۔ اللہ گرمی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحیح، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ موسموں کا بدلنا ہمارے لیے بہت نعمت ہے، بے شک۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی گرمی ہے، مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں نے اسے تجھ سے پناہ عطا فرما۔ تو جب سخت گرمی ہو تو یہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ الکریم دنیا کی گرمی بھی برداشت کر لیں گے اور آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج کل گرمی کے موسم میں نا لو چلتی ہے، لو سے بچاؤ کا کوئی وظیفہ ارشاد؟ لو سے بچنے کے لیے 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر لیمو پانی پر دم کر کے یہ آپ پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے لو سے محفوظ۔ ایسے وظیفے بتائیں نا جو کھانے پینے والے بھی ہوں، ماشاءاللہ، زبردست وظیفہ ہے، اور لیمو پانی مجھے بہت پسند ہے الحمدللہ۔ تو یہ اس پر میں بھی انشاءاللہ اس پر بھی عمل کیجیے، یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ 10 مرتبہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کسی کو لو لگ گئی، یہ تو ہے بچاؤ کے لیے، یہ ہے کسی کو لگ گئی جو اس بیماری میں آ گیا، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اب دیکھیں، سلامتی کے لیے 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اب اس پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک سکون اور ایک اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، گرمی کے موسم میں جنید بھائی ہوتا یوں ہے کہ بعض افراد کو نا پیاس بہت شدت کی لگتی ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ یا مجیدو،
یہ بکثرت گرمی کے موسم میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم پیاس کی شدت سے بھی امن ملے گا، اور باڈی میں اگر پانی کی کمی ہو چکی ہوگی تو وہ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک، گرمی کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے بعض لوگوں کو، تو پھر ایسے صورت میں 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر میں دم کر دیا جائے۔ یہ ایک مرتبہ عمل ہوا، یا تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے دم کریں، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو تیسری مرتبہ پھر یہی پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ الکریم تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ڈاکٹر سے بھی رجوع کرتے رہنا ہے، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اچھا، گرمی کی وجہ سے بعض لوگوں کو چکر آنے کی شکایت ہوتی ہے، اس کا بھی روحانی اب علاج؟ اس کی مخصوص دعا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں ناظرین کو، دیکھیں اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، یہ 7 مرتبہ کلمات پڑھ کر آپ دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون پیدا ہو جائے گا۔ یہی وظیفہ دماغی کمزوری کے لیے بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک، ایک اور آخر میں وظیفہ میں لوں گا، بعض اوقات نا گرمی میں لوگوں کو نکسیر آتی ہے، ناک سے خون آنے لگ پڑتا ہے، اس کا روحانی علاج؟ اب اس کو سمجھیے گا تھوڑا نا، سمجھ رہا ہوں۔ اگر کسی کی نکسیر بہنا شروع ہو جائے، ناک سے خون نکلنا شروع ہو، تو اب شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انداز سے لکھنا شروع کیجئے کہ ناک کی نوک پر آ کر یہ مکمل ہو جائے۔ صحیح، یہ شہادت کی انگلی سے کسی قلم سے خود بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے۔ صحیح، اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کوئی دوسرا لکھ دے، جی انشاءاللہ الکریم خون بہنا بند ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ وظائف بھی لیے، آج مفتی صاحب سے بھی ہم نے برکتیں حاصل کی اور شرعی سوالات آپ کے تھے، اور ٹاپک آج سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے تھا، مبلغین سے گفتگو بھی ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو بھی عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمت اللہ پاک نصیب فرمائے، آپ کا صدقہ سرکار کی میٹھی میٹھی نگاہیں، پیاری پیاری نگاہیں ہم پر بھی پڑ جائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ اسلام کی طرف۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام۔ اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام۔